الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. چلیے آج کی اس ڈی وی ڈی کو شروع کرنے سے پہلے منفصل ضمائر کو دہرا لیتے ہیں. تو چلیے آپ نے بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں دہرانا ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. چلیے ایک مرتبہ پھر بولیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. ہم منفصل ضمائر کو جس ترتیب سے پڑھتے ہیں اسی ترتیب سے ہم افعال کی گردانیں بھی بناتے ہیں. تو چلیے ابھی درسا کی فعل ماضی کی گردان دہرا لیتے ہیں. درسا کا تعلق باب نصرہ سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مضارع ہوگا یدرسو. تو چلیے پہلے اس کی فعل ماضی کی گردان دہرا لیتے ہیں. درسا، درسا، درسو، درست، درستا، درسنا، درستا، درستما، درستم، درستی، درستما، درستن، درستو، درسنا. تو ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ درسا. ہیا درست، انا درستو، انتا درستا، انتم درستم، ہم درسو، ہن درسنا، نحنو درسنا، انتی درستی، انتن درستن. چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اب اس کے فعل مضارع پر آ جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یدرسو. تو یہ ہو جائے گا یدرسو، یدرسانی، یدرسونا، تدرسو، تدرسانی، یدرسنا، تدرسو، تدرسانی، تدرسونا، تدرسین، تدرسانی، تدرسنا، ادرسو، ندرسو. چلیے اسے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں. یدرسو، یدرسانی، یدرسونا، تدرسو، تدرسانی، یدرسنا، تدرسو، تدرسانی، تدرسونا، تدرسین، تدرسانی، تدرسنا، ادرسو، ندرسو. چلیے اب ایک ایسا فعل دہراتے ہیں جو ہمارے اگلے اسباق میں کام آنے والا ہے، یعنی کہ سکنا. سکنا کے معنی ہیں وہ رہا
یا اس نے سکونت اختیار کی. He lived. تو چلیے اب آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں اس کے فعل ماضی کی گردان دہرائیں. تو یہ ہو جائے گا سکنا، سکنا، سکنو، سکنت، سکنتا، سکنا، سکنتا، سکنتما، سکنتم، سکنتی، سکنتما، سکنتن، سکنتو، سکنا. چلیے اسے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں. سکنا، سکنا، سکنو، سکنت، سکنتا، سکنا، سکنتا، سکنتما، سکنتم، سکنتی، سکنتما، سکنتن، سکنتو، سکنا. اچھا اب میں اردو میں بولتی ہوں اور آپ نے اس کی عربی بتانی ہے. میں رہا، I lived. سکنتو. اچھا ہم رہے، سکننا. تم رہے، سکنتا. سامنے موجود ایک مؤنث سے میں کہہ رہی ہوں تم رہی، سکنتی. اچھا وہ رہا، سکنا. وہ سب رہے، سکنو. تم سب رہے، سکنتم. ایک مؤنث کے بارے میں کہہ رہی ہوں وہ رہی، سکنت. چلیے اب میں کہتی ہوں وہ سب رہیں. 2 سے زائد خواتین کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ رہیں، تو میں کیا کہوں گی؟ سکننا. تو چلیے اب میں سامنے موجود 2 سے زائد خواتین سے کہتی ہوں تم سب رہیں، تو اسے عربی میں کیسے کہوں گی؟ سکنتن. اچھا چلیے اب میں منفصل ضمائر بولوں گی اور آپ نے سکنا کی فعل ماضی کی اسناد بتانی ہیں. تو انتنا کے لیے کیا آئے گا؟ سکنتن. ہوا، سکنا. انا، سکنتو. انتی، سکنتی. انتم، سکنتم. انتا، سکنتا. نحنو، سکننا. ہیا، سکنت. ہم، سکنو. ہن، سکننا. تو اگر میں کہوں کہ سکنا بھی باب نصرہ سے ہے تو پھر اس کا مضارع کیا ہوگا؟ سکنا یسکنو. تو اگر یہ باب نصرہ سے ہے تو ینصرو کی طرح اس کا مضارع بھی ہوگا یسکنو. چلیے اب بلند آواز میں میرے ساتھ اس کی گردان کو دہرائیں. یسکنو، یسکنانی، یسکنونا. تسکنو، تسکنانی، یسکننا. تسکنو، تسکنانی، تسکنونا. تسکنین، تسکنانی، تسکننا. اسکنو، نسکنو. چلیے اسے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں. یسکنو، یسکنانی، یسکنونا. تسکنو، تسکنانی، یسکننا. تسکنو، تسکنانی، تسکنونا. تسکنین، تسکنانی، تسکننا. اسکنو، نسکنو. چلیے اب ایک اور فعل ہے قرأ. اچھا اگر میں کہوں کہ یہ باب فتحہ سے ہے تو اس کا مضارع کیا ہونا چاہیے؟ قرأ یقرأ. تو آپ کو یاد ہے نا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا فتح دم نصر ینصر، فتح کسر ضرب یضرب، فتحتان، فتحتان، فتح یفتح.
تو فتح یفتح کی طرح قرأ یقرأ ہوگا۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس کی فعل ماضی کی گردان دہرا لیتے ہیں۔ تو یہ ہوگا قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو، قرأنا۔ تو ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ قرأ۔ اچھا، ہیا کے لیے قرأت، انا قرأتو، انتا قرأتا، انتی قرأتی، ہم قرأو، ہن قرأنا، انتن قرأتن، انتم قرأتم، نحن قرأنا۔ تو چلیے اب اس کی فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں۔ یقرأو، یقرآنی، یقرؤون، تقرأو، تقرآنی، یقرأنا، تقرأو، تقرآنی، تقرؤون، تقرئین، تقرآنی، تقرأنا، اقرأو، نقرأو۔ چلیے اسے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ یقرأو، یقرآنی، یقرؤون، تقرأو، تقرآنی، یقرأنا، تقرأو، تقرآنی، تقرؤون، تقرئین، تقرآنی، تقرأنا، اقرأو، نقرأو۔ تو قرأ کے معنی ہوں گے اس نے پڑھا، یعنی کہ اس کا تعلق پاسٹ ٹینس سے ہے، فعل ماضی ہے یہ۔ لیکن یقرأ کے معنی ہوں گے وہ پڑھ رہا ہے یا وہ پڑھے گا۔ یہ فعل مضارع ہے اور یہ پریزنٹ اور فیوچر یعنی کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے۔ اچھا، تو اگر میں کسی لڑکی سے کہتی ہوں ماذا تقرئین، یعنی کہ تم کیا پڑھ رہی ہو، تو وہ کیا جواب دے گی؟ اقرأ الدرس، یعنی کہ میں سبق پڑھ رہی ہوں۔ اسی طرح اگر میں کسی لڑکے سے سوال کرتی ہوں کہ ماذا تقرأ، یعنی کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تو وہ بھی یہی جواب دے گا، اقرأ الدرس، اور اس کے معنی ہوں گے کہ میں سبق پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ وہ بھی جواب اقرأ سے دے گا۔ تو پھر یہاں پر یہ الدرس کیا ہوگا؟ یہ مفعول بہ ہوگا، کیونکہ قرأ ایک فعل متعدی ہے اور فعل متعدی کو اپنا معنی واضح کرنے کے لیے مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب جب آپ کوئی بھی فعل پڑھیں گے تو آپ کو غور کرتے جانا ہے کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے۔ آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے۔ اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آپ جب کوئی فعل پڑھتے ہیں تو سوال کریں کیا، کسے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قرأ، کیا؟ القرآن، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم فعل متعدی اور فعل لازم دونوں کو سمجھتے ہوئے پڑھا کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 7 کے سوال نمبر 6 کو مکمل کر لیا تھا اور ہم نے سوال نمبر 7 کی ان مثالوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا۔ اچھا، تو ان سب مثالوں سے ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا؟ ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اگر میم ساکن کے بعد ال والا کوئی اسم آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر میم کے سکون کو دمہ میں تبدیل کر دیں گے۔ ایسا صرف ہم میم کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن میم کے علاوہ کوئی بھی اور دوسرا حرف ہو
اگر اس پر سکون ہے اور اس کے بعد ال والا اسم آ گیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے۔ تو آج کے بعد میں آپ کو ہمیشہ کہوں گی کہ التقاء ساکنین آ گیا ہے، اس لیے پہلے والے سکون کے نیچے ہم کسرہ لگا دیں گے، اور آپ نے اس رول کو یاد رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ان جملوں میں جو اعراب نہیں لگے ہوئے نا انہیں بھی لگانے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے اکلتم الموزہ۔ تو اصولاً تو میم پہ سکون ہونا چاہیے، لیکن میم کے بعد تو ال آ گیا ہے، تو ہم نے جو بھی اصول پڑھا ہے اس کے مطابق پھر ہم کیا کریں گے؟ میم پر دمہ لگا دیں گے۔ ہم کہیں گے اکلتم الموزہ، یعنی کہ تم سب نے کیلے کھائے تھے۔ جز نمبر 2 ہے جلستم فی الفصل۔ اب میں کیا کروں؟ اس میم پہ دمہ لگا دوں؟ جی نہیں اب اس کے بعد ال نہیں ہے نا، تو میں کیوں دمہ لگاؤں یہاں پہ؟ میم ساکن کے بعد جب ال آئے گا تب ہم اس پہ دمہ لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا جلستم فی الفصل۔ اس میم کے سکون کو ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے، بالکل ایسے ہی رہنے دیں گے، کیونکہ اس کے بعد ال نہیں ہے۔ یعنی کہ تم سب کلاس روم میں بیٹھے تھے۔ تو جز نمبر 3 ہے دخلتم المسجدہ۔ اب دیکھیں میم ساکن کے بعد ال آ گیا ہے، تو ہم التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر اس میم کے اوپر دمہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا دخلتم المسجدہ، یعنی کہ تم سب مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ جز نمبر 4 ہے فہمتم الدرس۔ اب اس میم پر میں کیا لگاؤں؟ جی ہاں، اب اس پر دمہ لگائیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر ال آ گیا ہے، تو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم میم پر دمہ لگائیں گے۔ التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم ہمیشہ میم پر دمہ لگایا کریں گے، اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہوگا نا تو اس پر پھر ہم کسرہ لگائیں گے۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا فہمتم الدرس، یعنی کہ تم سب نے سبق کو سمجھا تھا۔ جز نمبر 5 ہے فہمتم درس الفقہ۔ اب دیکھیں یہ ال تو آیا ہے لیکن درمیان میں درسہ بھی ہے، یعنی کہ میم ساکن کے بعد ال موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس میم کے سکون کو تبدیل نہیں کریں گے، اس پر سکون ہی رہنے دیں گے۔ ہم کہیں گے فہمتم درس الفقہ، یعنی کہ تم سب نے فقہ کے سبق کو سمجھا تھا۔ جز نمبر 6 ہے سمعتم الاذان۔ اب میں کیا کروں؟ میم پر پھر سکون آ گیا ہے، جی ہاں، چونکہ اس کے بعد ال ہے اس لیے اس میم کے سکون کو اب میں دمہ میں تبدیل کر دوں گی، تو یہ ہو جائے گا سمعتم الاذان، یعنی کہ تم سب نے اذان کو سنا تھا۔ جز نمبر 7 ہے ماذا اکلتم، یعنی کہ تم سب نے کیا کھایا تھا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کس خوبصورتی سے میم ساکن کو بھی آخر میں لے آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے تو میم ساکن جب آخر میں آئے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کے سکون کو ایسے ہی رہنے دیں گے۔ ہم کہیں گے ماذا اکلتم، سکون کو ہم نے چھیڑا نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ تم سب نے کیا کھایا تھا۔ جز نمبر 8 ہے الکم ہذہ السیارۃ، یعنی کہ کیا یہ گاڑی تمہاری ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں میم ساکن کے فوراً بعد ال نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے سکون کو تبدیل نہیں کریں گے۔ جز نمبر 9 ہے الکم الکتب۔ آپ دیکھیں میم ساکن کے فوراً بعد ال آ گیا ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ میم ساکن کے سکون کو دمہ میں تبدیل کر دیں گے، تو ہم کہیں گے الکم الکتب، یعنی کہ کیا تم سب کی کتابیں ہیں۔ جز نمبر 10 ہے من ھذا الرجل۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں من کے سکون کے بعد ال نہیں ہے، ال بعد میں ہے نا، اس لیے ہم اس نون کے سکون کو تبدیل نہیں کریں گے۔
التقاء ساکنین نہیں ہو رہا نا، اس لیے ہم اس نون کے سکون کو چھیڑیں گے نہیں، ہم ایسے ہی رہنے دیں گے. ہم کہیں گے من ھذا الرجل، یعنی کہ یہ آدمی کون ہے. جز نمبر 11 ہے من الفتح. پھر دیکھیں کہ ال سے پہلے ایک ساکن حرف آ گیا ہے، نون ساکن آ گیا ہے نا. تو اب ہم کیا کریں گے، اس نون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا من الفتح، یعنی کہ نوجوان کون ہے. جز نمبر 12 ہے کتبت الطالبۃ الدرس. چلیے اب دیکھیں کہ یہ ال سے پہلے تا ساکن آ گیا ہے. تو اب میں کیا کروں گی، دیکھیں میم کے علاوہ کوئی بھی اور حرف ہوگا تو ہم التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر پہلے والے ساکن حرف کے نیچے کسرہ لگا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا کتبت الطالبۃ الدرس، کتبت الطالبۃ الدرس، یعنی کہ طالبہ نے سبق لکھا تھا. جز نمبر 13 ہے این المدیرۃ، یعنی کہ پرنسپل صاحبہ کہاں ہیں. خرجت الآن. اب دیکھیں پھر ال سے پہلے ایک ساکن حرف آ گیا ہے، تا ساکن آ گیا ہے. اب ہم پھر اسی دوسرے اصول کو اس پر لگائیں گے، یعنی کہ التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر پہلے والے ساکن حرف کے نیچے ہم کسرہ لگا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا خرجت الآن، یعنی کہ وہ ابھی نکلی ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. جز نمبر 8 ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ در ذیل پر غور کریں. اب یہاں پہ دیکھیں ضربہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد مفعول بہ کے طور پر ہو کو لکھا گیا ہے. تو یہ ہو جائے گا ضربہ نارمل طریقے سے. پھر ضربت لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد مفعول بہ کے طور پر ہو کی ضمیر کو لگایا گیا ہے. تو یہ ہو جائے گا ضربت ہو، یہ بھی بالکل نارمل ہے. چلیے ٹھیک ہے. اب ضربتا کے بعد مفعول بہ کے طور پر ہم ہو کو لگائیں تو پھر کیا ہوگا، ضربتا ہو، یہ بھی بالکل نارمل ہے. لیکن ضربتی کے بعد جب ہم اس ہو کی ضمیر کو لگائیں گے تو چونکہ اس ہو کی ضمیر سے پہلے کسرہ آ گئی ہے. آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو یہ اصول پڑھایا تھا کہ ہو کی ضمیر سے پہلے اگر کسرہ آ جائے یا آ جائے تو اس صورت میں ہم ہو کی اس دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا ضربتی ہی، ضربتی ہی. چلیے آگے چلتے ہیں. اب ہے ضربتو اور پھر اس کے آگے ہو آ گیا ہے. تو اب دیکھیں اس ہو کی ضمیر سے پہلے نہ یا ہے نہ کسرہ ہے، اس لیے ہم اسے اسی طرح رہنے دیں گے. ہم لکھیں گے ضربتہو. لیکن اس ضربتم کے بعد جب ہو کی ضمیر آئے گی تو چونکہ یہاں پر ابھی میم ساکن آ گیا ہے، کوئی اور حرف نہیں ہے بلکہ میم ساکن ہے، اس لیے ہم 2 تبدیلیاں کریں گے اس میں. ایک تو اس میم کے سکون کو ہم دمہ میں تبدیل کریں گے اور دوسرا اس کے درمیان ایک واو کا اضافہ کریں گے. تو یہ ہو جائے گا ضربتموہ، یعنی کہ تم سب نے اسے مارا ہے. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے اب انہیں پڑھتے ہیں. این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے. ارأیتموہ، کیا تم سب نے اسے دیکھا ہے. تو اب دیکھیں رأیتموہ. این الحیۃ، سانپ کہاں ہے. اقتلتموہ، کیا تم سب نے اسے مارا ہے. اب دیکھیں سانپ کے لیے انہوں نے ہا کی ضمیر لکھی ہے، اس کے باوجود اس میم کے سکون کو ہم نے دمہ میں بھی تبدیل کیا اور اس کے درمیان میں واو کا اضافہ بھی کیا. پھر ہے ھذا درس سہل،
یعنی کہ یہ ایک آسان سبق ہے۔ افہمتموہ، کیا تم سب نے اسے سمجھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، پھر وہی اصول ہے۔ پھر آگے ہے این المدرسون ارأیتموہم، یعنی کہ اساتذہ کہاں ہیں؟ کیا تم سب نے انہیں دیکھا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی جب ضمیر آئے گی، کوئی بھی ضمیر آئے، تو پھر ہم میم ساکن کے سکون کو دمہ میں تبدیل کر دیں گے اور درمیان میں واو کا اضافہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب سوال نمبر 9 پر آ جاتے ہیں۔ اقرأ الجمل الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے جملوں کو پڑھیے مع ضمائر المذکورۃ امامہا، ان کے سامنے ذکر کیے گئے ضمائر کے ساتھ، یعنی کہ ہم نے ان افعال کے سامنے جو ضمائر لکھے ہوئے ہیں نا، یہ والے، ان سب کو ان کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہے رأیتم، اس کے آگے ہم نے ہم کو جمع کر کے پڑھنا ہے، تو یہ ہو جائے گا رأیتموہم، یعنی کہ اس رأیتم کے میم پر ہم دمہ لگا دیں گے اور درمیان میں ایک واو کا بھی اضافہ کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا رأیتموہم۔ پھر دوسرا فعل ہے فہمتم، اس کے آگے ہم نے ہا لگانا ہے، تو یہ ہو جائے گا فہمتموہا۔ اس سب کی تفصیل میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو غسلتی کے آگے جب ہو لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غسلتی ہی، ہو ہی میں بدل جائے گا، غسلتی ہی۔ پھر ہے وجدتو، اس کے آگے ہو لگائیں، وجدتو ہو، نارمل انداز میں ہوگا۔ دیکھیں اصول یہ ہے کہ جب اس ہو سے پہلے کسرہ یا آ جائے تو یہ ہو ہی میں بدل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں غسلتی میں کسرہ تھا نا، اس لیے یہ غسلتی ہی میں بدل گیا، لیکن یہاں پر اس ہو سے پہلے دمہ ہے، اس لیے ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے، یہ ہو جائے گا وجدتہ۔ پھر ہے قتلتم، اس کے آگے ہا لگائیں، قتلتموہا۔ پھر سمعتم، ہو لگائیں، سمعتموہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد جب ہم کسی ضمیر کو مفعول بہ کے طور پر جوڑیں گے تو اس میم کے سکون کو ہم ایک تو دمہ میں تبدیل کر دیں گے اور دوسرا درمیان میں ایک واو کا اضافہ کر دیں گے۔ پھر اس ہو کی ضمیر سے پہلے اگر کسرہ آ جائے یا آ جائے تو یہ ہو ہی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہم ان تمام اصولوں کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے اقرأ الامثلۃ، یعنی کہ مثالوں کو پڑھیں، ثم اکمل کل من الجمل الآتیۃ، پھر دیے گئے ہر ایک جملے کو مکمل کریں، مستعملاً زو کو استعمال کرتے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم زو کو پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ زو ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے۔ اور بتائیے کہ مضاف کی کون سی 2 اہم خصوصیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ جی ہاں، مضاف میں نہ کبھی ال آئے گا اور نہ تنوین، اور چونکہ زو ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے اس لیے اس میں بھی کبھی نہ ال آ سکتا ہے اور نہ تنوین۔ تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مضاف معرفہ ہے یا نکرہ؟ دیکھیں مضاف میں ال اور تنوین تو نہیں آ سکتا، لیکن مضاف الیہ میں ال بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی۔ تو اگر مضاف الیہ میں ال ہوگا یعنی کہ وہ معرفہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ مضاف بھی معرفہ ہے، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو یعنی اس پر تنوین ہو
تو اس کا مطلب ہے کہ مضاف بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم ہمیشہ مضاف الیہ کو دیکھیں گے. اگر وہ نکرہ ہوگا تو مضاف بھی نکرہ ہوگا، اور اگر وہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا. تو چلیے ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس مثال کو پڑھتے ہیں. مثال نمبر 1 ہے این الکتاب ذو غلاف الاحمر. دیکھیں، چونکہ اب ہم تھوڑے ہائر لیول کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے جملے تھوڑے سے کمپلیکس ہوتے جائیں گے، لیکن چونکہ ہم اس کے گرامر کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں نا، اس لیے اب ہم انہیں بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے میری باتوں کو بہت غور سے سننا ہے. اب جب میں آپ کو پڑھانے لگی ہوں، آپ نے میری ان باتوں کو بہت غور سے سننا ہے اور اسے سیریسلی لینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک سوالیہ جملہ ہے. اگرچہ یہ سب ہم بک 3 میں پڑھیں گے، لیکن چلیے میں آپ کو ابھی سے بتا دیتی ہوں. یہاں پر دیکھیں، یہ آئینہ کیا ہے؟ آئینہ جو ہے یہ ایک ظرف ہے، اور چونکہ یہ جملے کے شروع میں آیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ آئینہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ الکتاب جو ہے نا، یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. اچھا، تو پھر یہ ذو کیا ہے؟ ذو الکتاب کی نعت ہے، لیکن اس ذو میں تو نہ ال آیا ہے نہ تنوین آئی ہے، اور نعت منوط تو سیم ہوتے ہیں. ال ہوگا تو دونوں میں ال ہوگا، معرفہ ہوں گے تو دونوں معرفہ ہوں گے، اور نکرہ ہوں گے تو دونوں نکرہ ہوں گے. تو اس ذو میں تو ال نہیں ہے. دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ ذو ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے، تو ہم اس کے مضاف الیہ کو دیکھیں گے. اگر مضاف الیہ میں ال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذو بھی معرفہ ہے، اور اگر مضاف الیہ میں ال نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ ذو بھی نکرہ ہے. تو اب دیکھیں نا، اس کے مضاف الیہ میں ال آ گیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذو بھی معرفہ ہے، اور یہ الکتاب کی نعت ہے. تو اب یہ فٹ آ گیا نا کہ یہ الکتاب کی نعت بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہیں گے آئینہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، الکتاب اس کا مبتدا مؤخر ہے. پھر یہ ذو جو ہے یہ الکتاب کی نعت ہے، وہو مضاف، اور الغلافی اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ الاحمری الغلافی کی نعت ہے. تو اس کے معنی ہوں گے کہ سرخ غلاف والی کتاب کہاں ہے. ایسے الٹا ترجمہ کریں گے ہم کہیں گے سرخ غلاف والی کتاب کہاں ہے. چلیے اب دوسری مثال کی طرف آ جاتے ہیں. لمن ذاک البیت ذو الباب الاخضر. تو اب یہاں پر لمن کیا ہے؟ جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے. پھر ذاکا اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور البیت یہ اس ذاکا کا بدل ہے. پھر یہ ذو جو ہے یہ اس البیت کی نعت ہے، وہو مضاف، اور البابی مضاف الیہ ہے. اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ ذو یہاں پر معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جی ہاں، معرفہ ہے. مجھے کیسے پتہ چلا؟ البابی کو دیکھ کر. البابی میں ال آ گیا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ معرفہ ہے، اور مضاف الیہ اگر معرفہ ہوتا ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے. اس لیے ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ ذو بھی معرفہ ہے. اور پھر الاخضری البابی کی نعت ہے. تو اب ترجمہ کیسے کریں؟ پہلے ہم ذاکا کا ترجمہ کریں گے. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ سبز دروازے والا گھر کس کا ہے. تو چلیے ابھی اگلی مثال کو پڑھتے ہیں. اگلی مثال ہے من
ذالک الفتى ذو النضارتی. ذو النضارتی کا کیا مطلب ہوگا؟ اینک والا. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ من جو ہے یہ خبر ہے اور ذالکا یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. پھر الفتح جو ہے یہ اس ذالکا کا بدل ہے، اور زو جو ہے نا یہ اس الفتح کی نعت ہے، وہو مضاف، اور النضارتی اس کا مضاف الیہ ہے. اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، وہ اینک والا نوجوان کون ہے؟ وہ اینک والا نوجوان کون ہے؟ اگلی مثال ہے ذالک الرجل ذو اللحیۃ الطویلۃ طبیب مشہور من پاکستان. اب انشاءاللہ تعالی ہم ان طویل جملوں کو بھی انالائز کریں گے اور ان کا ترجمہ بھی کریں گے. اب یہاں پہ دیکھیں ذالکہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ذالکہ مبتدا ہے، اور الرجل یہ ایک معرفہ اسم ہے جو اسم اشارہ کے بعد آیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس کا بدل ہے. پھر اس کے بعد ہے زو. یہ زو کیا ہے؟ یہ زو اس الرجل کی نعت ہے، وہو مضاف، اور اللحیتی اس کا مضاف الیہ ہے. پھر الطویلتی اللحیتی کی نعت ہے، اور یہ طبیبن اس کی خبر ہے، اور مشہورن طبیبن کی نعت ہے، اور من پاکستانہ جار مجرور. تو اللحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، اور الطویلتی لمبی. اللحیت الطویلتی کے معنی ہوں گے لمبی داڑھی. تو ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ وہ لمبی داڑھی والا آدمی پاکستان سے ایک مشہور ڈاکٹر ہے. تو چلیے اب ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان بلینکس کو فل کرتے ہیں. ہم نے کیا لگانا ہے؟ زو. زو کو استعمال کرتے ہوئے ان بلینکس کو فل کرتے ہیں. تو نمبر 1 ہے من ذالک الولد. تو یہاں پر من کیا ہوگا؟ من خبر ہے، ذالکہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور الولد بدل ہے. اسم اشارہ کے بعد معرفہ اسم آیا نا، اس لیے یہ اس ذالکہ کا بدل ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ایک اس کی نعت لگا دیں گے، زو، وہو مضاف، اور القمیسی اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور الاحمری یہ اس القمیسی کی نعت ہوگی. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ سرخ قمیض والا وہ لڑکا کون ہے؟ سرخ قمیض والا وہ لڑکا کون ہے؟ چلیے اب جز نمبر 2 ہے ذالک الفتى ذو الشعر الطویل طالب من ایران. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ذالکہ مبتدا ہے اور الفتح یہ اس کا بدل ہے. پھر یہ جو زو ہم لگائیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ الفتح کی نعت ہے، وہو مضاف، اور الشعری اس کا مضاف الیہ ہے. الشعری کا مطلب ہے بال، اور الطویلی الشعری کی نعت ہوگی. الشعر الطویلی کا کیا مطلب ہوگا؟ لمبے بال. اور زو اس سے پہلے لگا دیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے لمبے بالوں والا. اور اچھا یہاں پر طالبن اس کی خبر ہوگا، اور من ایرانہ جار مجرور. یہ ایرانہ کیوں آیا ہوا ہے؟ ایرانی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایرانو ممنوع من الصرف ہے، یہ مجرور بالفتح ہوتا ہے. یہاں پر یہ ایرانہ جو ہے یہ مجرور ہے، مجرور بالفتح ہے.
تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ لمبے بالوں والا وہ نوجوان ایران سے ایک طالب علم ہے، یا ایک طالب علم ہے ایران سے۔ جز نمبر 3 ہے لمن حاضت دفترو ذو الغلاف الجمیلی۔ زو جب ہم نے لگا دیا تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ لمن کیا ہے، یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے۔ حاضہ کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور الدفترو اس حاضہ کا بدل ہے۔ پھر زو جو ہے الدفترو کی نعت ہوگی، اور ہم کہیں گے وہو مضاف، اور الغلافی زو کا مضاف الیہ ہوگا، اور الجمیلی الغلافی کی نعت ہے۔ تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ خوبصورت کور والی یہ نوٹ بک کس کی ہے؟ دیکھیں عربی میں الدفترو جو ہے یہ مذکر ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ مؤنث میں کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کور والی، والا نہیں کہتے، کیونکہ اردو میں نوٹ بک جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم ترجمہ کریں گے تو پھر اردو کے حساب سے کریں گے۔ اسی طرح اگر یہ جملہ آپ کے پیپر میں آئے تو پھر آپ اس کا ترجمہ جب عربی میں کریں گے تو مذکر کے حساب سے کریں گے، پھر آپ حاضہ لکھیں گے۔ الدفترو کے معنی ہوں گے رجسٹر، نوٹ بک۔ جز نمبر 4 ہے ذالک الرجل ذو النضارۃ مدیرنا۔ تو یہاں پر ذالکہ مبتدا ہے اور الرجل اس کا بدل ہے۔ ذو الرجل کی نعت ہوگی، وہو مضاف، اور النضارۃ ذو کا مضاف الیہ ہوگا۔ پھر مدیرو جو ہے یہ اس کی خبر ہوگی، وہو مضاف، اور نہ اس کا مضاف الیہ ہوگا، یعنی کہ وہ اینک والا آدمی ہمارا پرنسپل ہے۔ جز نمبر 5 ہے من ذالک الرجل ذو اللحیۃ القصیرۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں من کیا ہے، من خبر ہوگی اور ذالکہ اس کا مبتدا ہوگا، اور رجلو اس ذالکہ کا بدل ہوگا، اور ذو جو ہے اس الرجلو کی نعت ہوگی، وہو مضاف، اور اللحیتی مضاف الیہ، اور القصیرتی اس اللحیتی کی نعت ہے، یعنی کہ وہ چھوٹی داڑھی والا آدمی کون ہے؟ ہوا مؤذن مسجدنا۔ ہوا مبتدا ہے، مؤذن اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور مسجدی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے۔ سوال نمبر 11 ہے اقرأ الامثلۃ الآتیۃ لذاتی۔ اچھا دیکھیں ابھی ہم نے زو پڑھا تھا نا، یہ زو جو ہوتا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے۔ آگے جا کر ہم اس زو کی منصوب اور مجرور فارم بھی پڑھیں گے۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ زو مرفوع ہے اور مذکر ہے، اور یہ ذاتو جو ہے یہ اس کی مؤنث ہے، یہ بھی مرفوع ہے لیکن یہ اس کی مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا؟ زو کا مؤنث کیا ہوگا؟ ذاتو۔ تو پہلی مثال ہے این المجلۃ ذات الصور الملونۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں سورو کیا ہے، دیکھیں سورتن تصویر کو کہتے ہیں، اور سورن اس کی جمع ہے، یعنی کہ تصویریں۔ پھر الملونتی اس کے معنی ہوں گے رنگین۔ لون کسے کہتے ہیں؟ رنگ کو کہتے ہیں،
اور الملونتی کے معنی ہوں گے رنگین۔ تو یہاں پر آئینہ کیا ہوگا؟ آئینہ کو ہم کہیں گے کہ یہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور المجلتو یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ پھر ذاتو المجلتو کی نعت ہے وہو مضاف، اور السوری اس کا مضاف الیہ ہے، اور الملونتی السوری کی نعت ہے، یعنی کہ رنگین تصویروں والا میگزین کہاں ہے؟ دیکھیں میں نے والا کہا، والی نہیں کہا، کیونکہ اردو میں میگزین یعنی رسالہ جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، اس لیے ہم جب اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو اردو کے حساب سے کریں گے۔ ہم کہیں گے رنگین تصویروں والا رسالہ کہاں ہے، یعنی کہ رنگین تصویروں والا رسالہ کہاں ہے۔ چلیے اگلی مثال ہے هذه الدراجة ذات الأجل الثلاث لابن الصغير۔ هذه مبتدا ہے اور الدراجة اس کا بدل ہے، ذات الدراجة کی نعت ہے وہو مضاف، اور العجلی اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر الثلاثی العجلی کی نعت ہے، لبنی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، اور ابنی جو ہے یہ مضاف بھی ہے اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور الصغیری اس ابنی کی نعت ہے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اجل جو ہے یہ پہیے کو کہتے ہیں، اور الدراجتو سائیکل اور موٹر سائیکل دونوں کے لیے آتا ہے، اور ثلاثی کا مطلب ہوگا تین، یعنی کہ تین پہیوں والی یہ سائیکل میرے چھوٹے بیٹے کی ہے، تین پہیوں والی یہ سائیکل میرے چھوٹے بیٹے کی ہے۔ تو تیسری مثال ہے تلک العمارۃ ذات النوافذ الکبیرۃ مصرف۔ پہلے تو میں آپ کو اس میں جو الفاظ ہیں ان کے معنی بتا دیتی ہوں۔ عمارت کا مطلب تو عمارت ہی ہوگا، اردو میں بھی ہم عمارت کہتے ہیں نا بلڈنگ کو۔ پھر ذاتو کا مطلب ہوگا والی، نافذۃن کھڑکی کو کہتے ہیں، اور النوافذ اس کی جمع ہوگی یعنی کہ کھڑکیاں، اور مصرفن بینک کو کہتے ہیں، مصرف بینک کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو تل کا مبتدا ہے، العمارتو اس کا بدل ہے، ذاتو العمارتو کی نعت ہوگا وہو مضاف، اور النوافذی اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر الکبیرتی النوافذی کی نعت ہے، اور مصرفن یہ پھر مفرد خبر ہے، ٹھیک ہے نا، خبر یہ ہے یعنی کہ وہ بڑی کھڑکیوں والی عمارت ایک بینک ہے، وہ بڑی کھڑکیوں والی عمارت ایک بینک ہے۔ چوتھی مثال ہے تلک المساجد ذات المنائر العالیۃ جمیلۃ جدا۔ تو یہاں پر تلکا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور المساجد اس کا بدل ہے، ذاتو المساجد کی نعت ہے وہو مضاف، اور المنائری یہ ذاتو کا مضاف الیہ ہے، اور العالیتی المنائری کی نعت ہے، اور جمیلۃن اس کی خبر ہے، اور جداً مفعول مطلق ہے۔ اچھا منائری مینار کی جمع ہے، اور عالیتی بلند، یعنی کہ وہ بلند میناروں والی مسجد بہت خوبصورت ہے، وہ بلند میناروں والی مسجد بہت خوبصورت ہے۔ یاد رکھیں کہ ذو جو ہے نا یہ مرفوع مذکر
واحد ہوتا ہے، جبکہ ذاتو یہ بھی مرفوع اور واحد تو ہوتی ہے لیکن یہ مؤنث ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ المجلۃ مؤنث واحد ہے، اس لیے اس کے لیے ذاتو آیا ہے۔ اسی طرح الدراجۃ اور العمارۃ یہ بھی مؤنث واحد ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی ذاتو آیا ہے۔ لیکن المساجد مذکر جمع ہے، پھر اس کے لیے بھی ذاتو ہی آیا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ کل جمع مؤنث، غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم جملے میں مؤنث واحد کی فارمز کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ المساجد کے لیے بھی ذاتو آیا ہے۔ المساجد مسجدن کی جمع ہے۔ چلیے اب سوال نمبر 12 ہے، اقرأ الامثلۃ، یعنی کہ مثالوں کو پڑھیے، ثم کون، پھر بنائیے، جملاً کچھ جملے، مثلہا اس کی مانند، مستعملاً استعمال کرتے ہوئے، الکلمات التی بین القوسین، الفاظ جو بریکٹس کے درمیان ہیں۔ یعنی کہ مثالوں کو پڑھیے، پھر بریکٹ کے درمیان موجود الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اس کی طرح جملے بنائیے۔ تو چلیے پہلے مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے، کرۃ القدمی لعبتم ام کرۃ السلۃ۔ آپ کو یاد ہوگا نا، یہ اور ام والے جملے میں نے آپ کو سکھائے ہیں نا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم دو چیزوں کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ہم حرف استفہام یعنی کہ کو لکھتے ہیں، پھر پہلی چیز کو لکھتے ہیں، اور پھر باقی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو لکھ دیتے ہیں، آخر میں ام لکھ کر دوسری چیز کو لکھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے آپ سے پوچھنا ہو کہ کیا تم سب نے فٹ بال کھیلا تھا، خالی میں ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہی ہوں نا، تو میں کیسے کہوں گی، لعبتم کرۃ القدمی، ٹھیک ہے نا۔ کے بعد میں نے لعبتم کہا، فعل کو لگایا۔ لیکن اگر میں نے دو چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہے، کرۃ القدمی یعنی کہ فٹ بال اور کرۃ السلۃ یعنی کہ باسکٹ بال، دونوں کے بارے میں ایک ہی جملے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، تو میں کیا کروں گی، کے بعد کرۃ القدمی کو لکھوں گی، پھر لعبتم کو لکھوں گی، باقی جو کچھ جملے میں ہوگا اسے ہم لکھ دیں گے، پھر آخر میں ام لکھ کر کرۃ السلۃ لکھ دوں گی، یعنی کہ دوسری چیز کو لکھ دوں گی۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ کیا تم نے فٹ بال کھیلا تھا یا باسکٹ بال۔ چلیے دوسری مثال کو دیکھتے ہیں، ام محمدن رأیتا ام حامدن۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ اگر میں نے خالی محمد کے بارے میں سوال کرنا ہو تو میں کہوں گی ارأیتا محمدن، کے بعد رأیتا لکھوں گی، یعنی کہ کیا تم نے محمد کو دیکھا تھا۔ لیکن اگر میں نے کہنا ہو کہ کیا تم نے محمد کو دیکھا تھا یا حامد کو، تو اس کے لیے جملے کی ترتیب بدل دی جائے گی۔ اس میں کے بعد پہلے بندے کے نام کو لکھوں گی، یعنی کہ محمدن، پھر رأیتا اس کے بعد آ جائے گا، اور پھر میں لکھوں گی ام، اور پھر دوسرے بندے کا نام لکھوں گی، یعنی کہ حامدن، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم دو چیزوں کے بارے میں ایک ہی جملے میں سوال کریں گے تو ہم کو لکھ کر پہلی چیز کو لکھیں گے جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور پھر باقی سب کچھ لکھ دیں گے، اور آخر میں ام لکھ کر دوسری چیز کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب ہم ایک ہی چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تب یہ ترتیب نہیں ہوگی، تب ہم کے بعد فعل کو لکھیں گے اور بعد میں اس چیز کا نام لکھ دیں گے۔ تو جو خالص عربی ہوتی ہے نا، اس میں دو چیزوں کے بارے میں سوال اس طرح کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے
ارأیت محمدن ام حامدن، یہ بالکل غلط ہوگا. ہم کہیں گے محمدن رأیت ام حامدن. یہ خالص عربی کا خالص طریقہ ہے. تو تیسرا جز ہے کتاب الفقہی اخذتی ام کتاب السیرتی. اب دیکھیں دو چیزوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. ایک کیا ہے؟ کتاب الفقہی ہے، اور دوسری چیز کتاب السیرتی، یعنی کہ تم نے فقہ کی کتاب لی تھی یا سیرہ کی کتاب لی تھی. چلیے تو اب ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے ان بلینکس میں جملے بنا کر لکھتے ہیں. ہم کیسے جملے بنائیں گے؟ یہ بریکٹ میں موجود الفاظ کی مدد سے. تو پہلا جز ہے ضربتا عباس محمود. اب دیکھیں دو نام ہمیں دیے گئے ہیں، تو ہم نے ان دونوں کے بارے میں ایک ہی جملے میں سوال کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے لکھیں گے، پھر ایک نام لکھیں گے عباس، پھر ضربتا لکھیں گے، اور پھر لکھ کر محمود لکھ دیں گے، دوسرا نام لکھ دیں گے. تو یہ جملہ ہوگا عباس ضربتا ام محمود، یعنی کہ تم نے عباس کو مارا تھا یا محمود کو. جز نمبر 2 ہے شربتا عصیر البرتقالی عصیر العنبی. عصیر البرتقال کا کیا مطلب ہے؟ مالٹے کا جوس. اور عصیر العنبی کا کیا مطلب ہے؟ انگور کا جوس. تو چلیے اب جملہ بناتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ لکھیں گے، پھر ایک جوس کا نام لکھ دیں گے عصیر البرتقالی، پھر شربتا لکھ لیں گے، اور پھر لکھ کر دوسرے جوس کا نام لکھ دیں گے. تو یہ ہو جائے گا عصیر البرتقالی شربتا ام عصیر العنبی. جز نمبر 3 ہے رأیتم سیارۃ المدیری سیارۃ المدرسی. تو چلیے اب دو گاڑیوں کے بارے میں سوال کرنا ہے. ایک پرنسپل کی گاڑی ہے اور دوسری استاد کی. تو یہ ہو جائے گا سیارۃ المدیری رأیتم ام سیارۃ المدرسی. جز نمبر 4 ہے قرأتن هذه المجلۃ تلک. اب هذه المجلۃ اور تلک کے درمیان مقابلہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم لکھیں گے هذه المجلۃ قرأتن ام تلک. اچھا یہ تلکا کس کے لیے ہوگا؟ یہ تلکا خواتین کے لیے نہیں آیا، یہ تلکا مجلتو کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ تم سب نے یہ رسالہ پڑھا تھا یا وہ؟ خواتین کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں قرأتن 2 سے زائد خواتین کے لیے آئے گا. جز نمبر 5 ہے اخذتا مفتاح البیتی مفتاح السیارتی. اب 2 چابیوں کے بارے میں سوال کرنا ہے. مفتاح البیتی کا مطلب ہوگا گھر کی چابی، اور مفتاح السیارتی گاڑی کی چابی کو کہتے ہیں. تو ہم لکھیں گے مفتاح البیتی اخذتا ام مفتاح السیارتی. اخذتا کا کیا مطلب ہوگا؟ تم نے لی، یعنی کہ تم نے گھر کی چابی لی تھی یا گاڑی کی. تو جز نمبر 13 ہے تعلم الکلمات الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے الفاظ کو سیکھیے. نمبر 1 ہے نصفن. نصفن کا مطلب ہوتا ہے آدھا، یعنی کہ 1/2. ثلثن 1/3 کو کہتے ہیں. ربعن 1/4 کو کہتے ہیں. خمسن کے معنی ہوں گے 1/5. سدسن کے معنی ہوں گے 1/6. سبعن کے معنی ہوں گے 1/7. سمنن کے معنی ہوں گے 1/8.
تسعن کے معنی ہوں گے 1/9 اور عشرن کے معنی ہوں گے 1/10، 10واں حصہ۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ فعلن کے وزن پر بنائے جاتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر روانی کی خاطر، خوبصورتی کی خاطر اس کے درمیان والے حرف پر سکون لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہونا چاہیے تھا خمسن، لیکن ہم کہتے ہیں خمسن، تو خمسن میں زیادہ خوبصورتی ہے نا خمسن کی جگہ۔ تو اس طرح یہ ہوتا تو فعلن کے وزن پر ہے، لیکن کچھ جگہوں پر ہم اس کے درمیان میں سکون لگا دیتے ہیں، جیسے خمسن کے میم پر سکون ہے، سمنن کے میم پر پھر سکون ہے، پھر دیکھیں سلسل کے لام پر سکون نہیں ہے، سدسن میں بھی سکون نہیں ہے، لیکن تسعن میں پھر سکون ہے، ربعن میں بھی سکون آ گیا درمیان میں، سبعن میں بھی درمیان میں سکون آ گیا ہے، اور عشرن میں بھی درمیان میں سکون آ گیا ہے۔ تو ہم انہیں اسی طرح لکھتے ہیں اور ہمیں انہیں اسی طرح یاد کرنا ہوگا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔